اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة وادنى الا ترتابوا الا ان تكون تجارة حاضرة تدیرونہا بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوہا واشہدوا اذا تبایعتم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 282 کا یہ آج 4th لیکچر ہوگا۔ گواہی کے احکام بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر تاکید فرمائی ہے کہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے لکھ لینا چاہیے، اس سے اکتاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ معاملات کو قلم بند کر لینے سے ہی انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ اس سے گواہی بھی درست رہے گی اور گواہ کے بھولنے، شک کرنے، فوت یا غائب ہونے کی صورت میں تحریر کام آئے گی۔ اس طرح دونوں فریق شک و شبہ سے محفوظ رہیں گے۔ اگر سوداگری کا معاملہ دست بدست ہو یا جنس کے بدلے جنس یا نقد کی طرح کا معاملہ ہو یعنی ادھار نہ ہو تو اب نہ بھی لکھیں تب بھی حرج نہیں، نہ گناہ ہے، تاہم اس پر بھی گواہ بنانا ضروری ہے، بالخصوص جب فروخت شدہ چیز زیادہ قیمت والی ہو، جیسے زمین، مکان، دکان، باغ، حیوانات اور گاڑیاں وغیرہ، تاکہ کسی وقت فریقین میں کوئی جھگڑا یا اختلاف پیش آ جائے تو فیصلے میں گواہی کام آ سکے۔ آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَلَا تَسْأَمُوا، اور نہ تم جی چراؤ، ان تکتبوہ، یہ کہ تم لکھ لو اسے یعنی قرض کو، صغیراً او کبیراً، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یعنی معاملہ چھوٹا ہو یا لین دین چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس سے جی نہ چراؤ، اسے لکھ لیا کرو، الی اجلہ، اس کی مقرر مدت تک۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ لکھ لینا اقسط، زیادہ انصاف کی بات ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور زیادہ مضبوط رکھنے والی چیز ہے گواہی کو، وَأَدْنَىٰ، اور زیادہ قریب ہے، اللہ، یہ کہ نہ تَرْتَابُوا، تم شک میں پڑو، الا، مگر، ان، یہ کہ تکون، ہو، تجارتاً حاضرہ، نقد تجارت، تدیرونہا بینکم، تم گردش میں لاتے ہو اسے اپنے درمیان، تم لین دین کرتے ہو اس کا اپنے درمیان، فلیس علیکم جناح، پس نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، اللہ، یہ کہ نہ تکتبوہا، تم لکھو اسے، واشہدوا، اور گواہ بنا لیا کرو، اذا تبایعتم، جب تم لین دین کرو، جب تم سودا بازی کرو، ولا تسأموا، اور نہ تم جی چراؤ، اور نہ تم اکتاؤ، واو عطف ہے، لا لائے نہیں ہے، تسأموا کو دیکھتے ہیں، اس کا مادہ ہے سین، حمزہ اور میم، باب ہے سامیہ، اور باب سامیہ ہوتا ہے سامیہ یسمع، اس میں درج کرتے ہیں تو یہ بن گیا سائمہ یسعم، یسعم سے حاضر کا صیغہ بن جائے گا تسعم، اور تثنیہ بن جائے گا تسعمانی، اور جمع بن جائے گا تسعمون، تم سب جی چراتے ہو۔ تو جب اس سے پہلے لائے نہیں لگ جائے گا تو لائے نہیں ظاہر ہے اس نون کو گرا دیتا ہے، تو جب یہ نون اعرابی گرے گا تو اس کی جگہ پہ الف آ جائے گا، تو یہ بن گیا لا تسأموا،
تو یہی ہمارے پاس ہے لا تسأمو، مضارع معروف جمع مذکر حاضر، اور نہ تم اکتاؤ اور نہ تم جی چراؤ، ان یہ حروف ناصبہ میں سے ہے، یہ کہ تکتبوہ کہ تم لکھ لو اسے، تکتبو کو دیکھیے گا، اس کا مادہ ہے کاف تا با، اور باب ہے ناصرہ، اور ناصرہ ینصر ہوتا ہے، اس میں درج کر دیں تو یہ بن گیا کاتبہ، اور یہ بن گیا یکتبو، یکتبو وہ لکھتا ہے یا وہ لکھے گا، اسی سے حاضر کا صیغہ بنائیں تو یہ بن جائے گا تکتبو تم لکھتے ہو یا لکھو گے، اور تکتبانی تثنیہ بن جائے گا، اور تکتبون جمع بن جائے گا۔ دیکھیں ہم نے جمع بنا لیا، یہ تکتبون۔ تو جب اس سے پہلے ان ناصبہ لگ جائے گا تو یہ نون کو گرا دیتا ہے، تو بن گیا ان تکتبو، تو یہی ہے ان تکتبو، لیکن اس کے بعد کیونکہ مفعول کے طور پر ضمیر لکھی گئی ہے ہو، تو اس وجہ سے اس کا الف گر گیا ہے۔ تو یہ کہ تکتبو یہ مضارع معروف جمع مذکر حاضر، یہ کہ تم سب لکھ لو ہو اسے، اس کو لین دین کو، قرض کو، دین، اس کو لکھ لو، صغیرن او کبیرن، یہ حال ہے، یہ او درمیان میں عطف ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، یعنی یہ معاملہ لین دین کا چھوٹا ہو یا بڑا، قرض کی رقم چھوٹی ہو یا بڑی ہو، یہ کہ تم لکھ لو اسے، اس سے جی نہ چراؤ، الہ اجلہ اس کی مقرر میعاد تک، اس کی مقررہ مدت تک، الہ اجل مرکب جاری اور اجل ہی مرکب اضافی، یعنی جتنی بھی آپ مدت مقرر کریں اور وہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اسے لکھ لیا کرو، اس سے جی نہ چراؤ، اس میں لکھنے میں اکتاہٹ محسوس نہ کرو۔ ذالکم یہ لکھ لینا، یا یہ گواہوں کا تقرر، یا یہ جو کچھ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے یہ سارا کچھ، اقسط زیادہ انصاف کی بات ہے۔ ذالکم میں ذالکا اس میں اشارہ ہے، اور کم ضمیر جمع خطاب کے لیے ہے، تو یہ اقسط یہ اس میں تفضیل ہے، زیادہ انصاف کی بات، تو یہ سب کچھ زیادہ انصاف کی بات ہے، کیونکہ اقسط جو اس میں تفصیل ہوتا ہے اس کا وزن ہوتا ہے افعل، تو یہ اسی وزن پہ ہے اقسط، عند اللہ اللہ کے نزدیک، یہ مرکب اضافی ہوگا، تو یہ لکھ لینا، یہ گواہوں کا تقرر کر لینا، یہ جو کچھ پہلے بیان ہو چکا ہے یہ سب کچھ زیادہ انصاف کی بات ہے اللہ کے نزدیک۔ وَأَقْوَمُ وَوَتَفْ اقوام، یہ بھی اس میں تفضیل ہے، دیکھیں یہ جیسے وزن تھا وہی والا افعلو کا وزن یہ ہے، اقوام زیادہ مضبوطی کی بات، للشہادہ گواہی کے لیے، للشہادہ مرکب جاری، لی حرف جار ہے، اسی وجہ سے اسم جو ہے یہ مجرور ہو گیا، اور زیادہ مضبوط رکھنے والی چیز ہے للشہادہ گواہی کو، یعنی لکھا ہونا، اس سے گواہی زیادہ مضبوط رہے گی۔ وَأَدْنَا واو عطف ہے، ادنا زیادہ قریب ہے، یہ جو لفظ ہے ادنا اس کا مادہ ہوتا ہے دال نون اور واو، اور جب اسے افعلو کے وزن پہ کریں گے
تو یہ بن جائے گا ادنو. اب یہ واو جو تھی لام کلمہ میں یہ تیسری جگہ پر تھی، لیکن یہ اضافے کی وجہ سے چوتھی جگہ پر چلی گئی، لہٰذا اس کو واو کو یا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو یہ بن گیا ادنایو. اب دیکھیں یہاں پر یا حرف علت ہے، اس سے پہلے حرف صحیح، اس پر زبر ہے، اور زبر کی مناسبت یا سے نہیں بلکہ الف سے ہوتی ہے، لہٰذا اس کو الف میں تبدیل کر دیں گے. تو یا لکھا رہ جائے گا لیکن اس پر کھڑی زبر آ جائے گی. تو یہ بن گیا ادنا. تو یہ بھی اس میں تبدیل بن گیا. تو وَأَدْنَا اور زیادہ قریب ہے اللہ، یہ کہ نہ. اللہ جو ہے یہ ان پلس لا، یہ دونوں کا مرکب ہے. ان جو ہے یہ حرف ناصبہ ہے اور لا یہ نافیہ ہے. تو یہ کہ نہ ترتابو تم شک میں پڑو، یہ کہ نہ تم شک میں پڑو. ترتابو کو دیکھتے ہیں، اس کا مادہ ہے را یا اور با، اور باب ہے افتعال، اور باب افتعال ہوتا ہے افتعال یفتعل. اس میں درج کر دیں. یہ بن گیا ارتیبا، یہ بن گیا یرتیبو. اس کو ہم رہنے دیتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں صرف. اب دیکھیں یرتیبو، اس کو حاضر کا صیغہ بنا لیں تو یہ بن جائے گا ترتیبو، اور ترتیبانی اور ترتیبون. تو یعنی جمع بن گیا ایکچولی ترتیبون. تو ایکچولی یہ ترتیبون. اب اس کو مزید دیکھتے ہیں. دیکھیں یہاں پر حرف علت یا اس کے نیچے زیر، اور اس سے پہلے حرف صحیح، اس پر زبر ہے، اور زبر کی مناسبت یا سے نہیں ہوتی بلکہ الف سے ہوتی ہے، لہذا یہ یا الف میں تبدیل ہو جائے گی. تو یہ دیکھیں یہ الف میں تبدیل ہوگی. تو یہ بن گیا ترتابون، تم سب شک کرتے ہو. اب اس سے پہلے چونکہ آ گیا ان، یہ جو اللہ تھا یہ چونکہ مرکب تھا ان اور لا کا، اور ان حرف ناصبہ ہے، اور حرف ناصبہ اپنے بعد آنے والے کا نون اعرابی تثنیہ اور جمع میں گرا دیتا ہے. تو جب یہ گرا تو باقی صرف رہ گیا الف. تو یہ بن گیا ترتابو، یہ کہ نہ تم شک میں پڑو، اللہ مگر. اللہ حرف استثناء ہے، یعنی اگر تم گواہی کو لکھ لو گے تو قرض کی رقم کے بارے میں یا اس کی شہادت کے بارے میں یا اس کی میعاد کے بارے میں، پھر تم شک میں نہیں پڑو گے. تو یہ کہ نہ تم شک میں پڑو، اللہ مگر حرف استثناء، ان یہ کہ پھر حرف ناصبہ آ گیا. تو دیکھیں اس نے اپنے بعد آنے والے مضارع کو نصب دے دیا. تو اس وجہ سے ایکچولی یہ تکون تھا، کانا یکون. یکون سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ تکون بنتا ہے، لیکن ان کے اثر کی وجہ سے تکون بن گیا. تو یہ مضارع معروف واحد مؤنث غائب. مگر یہ کہ ہو تجارتاً حاضرہ، نقد تجارت، نقد سودا. یعنی اگر ایسا ہو، یہ استثناء ہے کہ اگر نقد تجارت ہو تو پھر اس میں گنجائش ہے کہ آپ نہ بھی لکھیں. تجارتاً حاضرتاً یہ مفعول ہوگا اس فعل کا، اور یہ خبر بھی ہے، اور یہ مرکب توصیفی بھی ہے. تجارتاً حاضرتاً تدیرونہا بینکم، تم لین دین کرتے ہو. ہا اس کا، یہ ہا تجارہ کے لیے ہے، مؤنث. یہ دیکھیں واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے یہ، تو یہ تجارہ کے لیے ہوگا. تم لین دین کرتے ہو اس کا، یعنی نقد تجارت کا تم لین دین کرتے ہو اس کا، بینکم اپنے درمیان.
یہ بینکم مرکب جاری ہوگا. تدیرونہا کو ہم دیکھتے ہیں، اس کا مادہ ہے دال، واو اور را، اور باب ہے افعال. تو باب افعال ہوتا ہے افعل یفعل. اس میں درج کر دیں، یہ بن گیا ادوارا، یہ بن گیا یدبرو. اور یدبران یدبرون، جمع بن جائے گا یدبرون. اور اگر اس کو حاضر کا صیغہ بنا لیں تو یہ بن گیا تدبرون، یعنی جمع مذکر حاضر مضارع معروف. اب اس میں تھوڑی سی غور کرنے والی بات ہے کہ دیکھیں یہ واو حرف علت، اس کے نیچے زیر اور اس سے پہلے حرف صحیح اس پر سکون ہے، لہذا ایسی صورت میں اس کی حرکت پیچھے منتقل کر دی جاتی ہے. اب یہ جب زیر کی حرکت پیچھے منتقل ہوگی تو یہ ساکن رہ گیا. اب دیکھیں واو حرف علت، اس سے پہلے حرف صحیح کے نیچے زیر، اور زیر کی مناسبت واو سے نہیں ہوتی بلکہ یا سے ہوتی ہے، تو لہذا یہ بن گیا تدیرون. تم گھماتے ہو، تم لین دین کرتے ہو. ہاں اس کا، کس کا؟ تجارت کا. بینکم اپنے درمیان، فلیسا پس نہیں ہے، علیکم تم پر، جناحن کوئی گناہ. لیسا فعل ناقص ہے، پس نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، اللہ تکتبوہا یہ کہ نہ تم لکھو اسے. اللہ یہ مرکب ہے ان اور لا کا. ان حرف ناصبہ ہے اور لا نافیہ ہے، تو یہ کہ نہ، تکتبو تم سب لکھو. تکتبو اس کو ہم نے پہلے کر لیا کہ یہ باب ناصرہ اور کاف تابا اس کا مادہ ہے، تو کتب یکتبو تکتبو اور تکتبون جمع بن جائے گا جمع مذکر حاضر. تو چونکہ اس سے پہلے حرف ناصبہ آ گیا تو تکتبون کا نون گر گیا اس وجہ سے، تو باقی رہ گیا تکتبو. اور ہاں پھر تجارت کے لیے ہے، یہ کہ نہ تم لکھو اسے، یعنی اگر نقد تجارت ہو یا دست بدست تجارت ہو تو اسے نہ لکھو تو تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں. وَأَشْهِدُوا اور تم گواہ بنا لو. واو عطف ہے، اشہدو کو دیکھ لیتے ہیں، اس کا مادہ ہے شین ہا دال اور باب افعال ہے، اور باب افعال ہوتا ہے افعل یفعل. اس میں درج کر دیں گے تو یہ بن گیا اشہد اور یہ بن گیا یشہدو. یشہدو سے حاضر کا صیغہ بنائیں تو یہ بن جائے گا تشہدو، تم گواہ بناتے ہو، اور تشہدان تسنیہ بن جائے گا، اور تشہدون جمع بن جائے گا تشہدون. اب اس سے ہم فعل امر بنا سکتے ہیں. فعل امر بنانے کے لیے سب سے پہلے تا گرانا پڑتا ہے، اور چونکہ یہ باب افعال ہے لہذا الف زبر آ شروع میں لگا دیتے ہیں، اور آخر سے نون اعرابی گرا دیا جاتا ہے. تو یہ فعل امر جمع مذکر حاضر بن گیا. تو یہی ہے ہمارے پاس اشہدو، اور تم سب گواہ بنا لو. اذا جب، تبایعتم تم سودے بازی کرو، تم لین دین کرو. تبایعتم اس کو دیکھتے ہیں، اس کا مادہ ہے با یا اور عین، اور باب ہے تفاعل، اور باب تفاعل ہوتا ہے تفاعل یا تفاعل. جی اس میں درج کر دیں تو یہ بن گیا تبایع یا تبایعو. اب یہ تبایع اس نے سودے بازی کی، اس نے لین دین کیا. اب اس سے ہم جمع مذکر حاضر بنانا چاہتے ہیں. تو جمع مذکر حاضر بنانے کے لیے عین کو ہم ساکن کر دیتے ہیں اور ساتھ تم کا اضافہ کر دیں گے جو کہ جمع مذکر حاضر کی علامت ہے. تو
تو یہ بن گیا تبایعتم۔ تو یہ ماضی کا صیغہ جمع مذکر حاضر۔ اور تم سب گواہ بنا لو جب تم لین دین کرو، جب تم سودے بازی کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا سے نواز دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔